اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری درس نمبر 13 میں ہے اور یہاں پہ ہم جو موضوع گفتگو اپنا چلا رہے ہیں وہ توحید کی اقسام میں ہیں۔ توحید کی اقسام میں جو تیسری قسم ہے توحید فی الافعال، وہ آج کے درس میں زیر گفتگو رہے گی کہ جس میں ہم چند ایک نکات پہ گفتگو کریں گے۔ توحید فی الافعال کی ہم سب سے پہلے مطلب جانیں گے کہ توحید فی الافعال کیسے کہتے ہیں، پھر اس ضمن میں قرآنی کیا آیات اور کیا دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر توحید در افعال یعنی توحید فی الافعال یا توحید افعالی میں جو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جو مخلوق اور بندوں کے برے کام ہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اذن خدا کے متعلق ایک گفتگو ہوگی مربوط کہ اذن خدا کسے کہتے ہیں، بے اذن اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہماری گفتگو یہ ہوگی کہ قرآن مجید کے جو آیات ہیں کہ لوگوں کو جو نقصان پہنچتا ہے، جو انہیں شر پہنچتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے، وہ اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہماری زیر گفتگو رہیں گی اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم اس موضوع کے اوپر کھل کے بات کریں گے تاکہ سارے جو اس کے نکات ہیں وہ آپ کے لیے واضح ہو سکیں۔ سب سے پہلے ہم توحید فی الافعال کی تعریف میں جاتے ہیں کہ توحید فی الافعال کا مطلب کیا ہے۔ افعال یعنی کائنات میں جو بھی فعل انجام پا رہا ہے، جو بھی ایکشنز اور جو بھی کام ہو رہے ہیں، جو بھی کائنات میں عمل انجام پاتا ہے وہ خالق کی کامل سلطنت اور طاقت اور اختیار کے ماتحت انجام پاتا ہے۔ یہ توحید فی الافعال کا مطلب ہے۔ کائنات میں اگر کوئی اپنے جسم کو حرکت دے رہا ہے، جیسے میں یہاں پہ گفتگو کر رہا ہوں تو میرا گفتگو کرنا یہ ایک عمل ہے، تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت اور سلطنت اور اسی کے اختیار کے ماتحت ہو رہا ہے۔ آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ کا سننا جو یہ عمل ہے، یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کے ماتحت ہے۔ یعنی کائنات میں آپ ذرہ ذرہ چیز کو لے لیں، چاہے وہ ایک پتے کی حرکت ہے، ایک پتا گرتا ہے، یا مٹی کے ایک ذرہ حرکت کرتا ہے، یا کوئی اسے حرکت دیتا ہے، تو یہ سارے کا سارا اللہ کی قدرت کے ماتحت ہوتا ہے، اللہ کے اختیار کے ماتحت ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس چیز کے پاس جو قدرت اور طاقت ہے وہ اس کی اپنی ہو، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پاس بھی جو قدرت ہے جس کو یہ استعمال کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی عطا کرتا ہے، اور اس طرح سے اللہ کی عطا کرتا ہے کہ یہ بندہ محتاج ہے اس بات کا کہ اللہ کی یہ قدرت اس کے پاس رہے، یعنی اللہ اسے یہ قدرت واپس لے سکتا ہے، اللہ اس کے اس کام کو روک سکتا ہے، اللہ اس کے کام میں کسی قسم کا اثر ختم کر دے کہ وہ جو کرنا چاہ رہا ہے وہ نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کائنات میں جو بھی عمل انجام پا رہے ہیں، جو بھی افعال ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے اختیار میں اور اللہ کی سلطنت اور قدرت کے ماتحت انجام پا رہے ہیں۔ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے یا کائنات میں کوئی بھی اگر کام ہو رہا ہے تو ہم یہ کہیں کہ وہ اللہ کے اختیار سے باہر نکل گیا، اللہ کی اس کے اوپر قدرت نہیں رہی، تو یہ شرک ہو جائے گا، اور اس شرک کو شرک در افعال کہتے ہیں۔ توحید فی الافعال کے مقابلے میں شرک در افعال آ جائے گی۔ تو لہٰذا یہاں پہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے انجام پا رہے ہیں۔ اذن کیا مطلب کہ اللہ کے اختیار کے ماتحت، اللہ اس کو روک نہیں رہا، اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، تو تبھی ایک انسان اللہ کی عطا کردہ قوت کو استعمال کر پا رہا ہے۔ اچھا، تو توحید افعال کے ذریعے سے پھر دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز تو ہمارے سامنے میں یہ آتی ہے کہ جتنے بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہیں، اگر ان سب کو بنایا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ ان کا بنانے والا کوئی اور ہو یا کسی اور سے اس نے طاقت لے کر ان مخلوقات کو بنایا ہو۔ اگر ان مخلوقات کے بننے میں کوئی اسباب ہیں، کوئی سبب ہیں، تو وہ بھی اللہ کے عطا کرتا ہے۔ اللہ نے وہ اسباب پیدا کیے جس کے تحت یہ مخلوقات وجود میں ہیں۔ یہ پہلا ایک تقاضا ہوگا توحید
توحید در افعال کا، اور دوسرا تقاضا توحید در افعال کا یہ ہوگا کہ ان مخلوقات سے جو افعال صادر ہو رہے ہیں، یہ مخلوق جو عمل کر رہی ہے وہ عمل بھی اللہ کی قدرت کے ماتحت ہو رہا ہے، وہ عمل بھی اللہ کے ارادے، اللہ کے اختیار، اللہ کی مشیت، اللہ کی پرمیشن، اس کی اجازت کے ماتحت ایسا ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے جب مخلوق کو بنا دیا تو اب مخلوق جو بھی کام کرے اس میں اللہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ اسے روک نہیں سکتا، یہ عقیدہ ہم نہیں رکھ سکتے۔ تو یہاں پہ اگر ہم آپ کے سامنے یہ سوال رکھیں کہ کیا توحید افعالی مخلوقات کے اثر کی نفی کرتی ہے؟ یعنی بہت ساری مخلوقات ہیں، وہ کام کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو وہ ایجاد کرتے ہیں، تو کیا توحید افعالی کا یہ مطلب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مخلوقات وہ کام خود کر ہی نہیں رہی؟ ہم کہیں گے نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا جواب واضح طور پہ یہ ہے کہ توحید افعالی کا مطلب مخلوقات کے اثر کی نفی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات کا ہر عمل، ان کا ہر ایفیکٹس، ان کا ہر اثر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی قوت سے صادر ہوتا ہے۔ اللہ نے انہیں اختیار اور قدرت دیا ہے تو تبھی یہ کام کر پا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ قوت کو جب یہ مخلوق استعمال کر رہی ہے تو ان کا اس قوت اور طاقت کو استعمال کرنا وہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے تابع ہے۔ اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو، اگر اللہ انہیں اجازت نہ دے تو یہ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ تو لہذا یہاں پہ ہم جو ایک کاز اینڈ ایفیکٹس کا سلسلہ ہے اس کی ہم نفی نہیں کر رہے کہ بہت ساری چیزیں کسی چیز کے بننے کا سبب بنتی ہیں، اس چیز کی نفی نہیں کر رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز میں جو سبب آیا ہے، جو اس کے اندر اثر پیدا ہوا ہے کہ وہ ایک چیز کو بنا لیتا ہے، تو یہ جو اثر اس کے اندر رکھا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور جب تک اللہ چاہے گا یہ اثر اس کے اندر رہے گا، اور اگر اللہ کی اجازت نہ ہو تو یہ اثر نہیں اپنا شو کر سکتا، یہ کسی چیز کو آگے ایجاد بھی نہیں کر سکتا۔ اور قرآن مجید میں اس کے بہت سارے ہمارے پاس دلائل ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت وسیع ہے، اور وہ ایسی قدرت ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کسی امر کے متعلق تو وہ امر ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی 117 نمبر آیت میں یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کہ آسمانوں اور زمینوں کا وہ موجد ہے، اور جب وہ کسی چیز کا کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آل عمران کی 47 نمبر آیت میں ہم چلتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ کی قدرت اور طاقت کا نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب حضرت مریم یہ فرماتی ہیں کہ ولد ولم یمسسنی بشر، کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، تو فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو فقط وہ اتنا کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت مریم کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا وہ اس کے پیچھے بھی قدرت اور طاقت ساری کی ساری اللہ کی ہے، یعنی اللہ نے یہاں پہ بیٹے کو پیدا کرنے کے لیے جو ایک طبیعی اس نے اسباب بنائے تھے، ایک جو نیچر کے اس نے نظام بنایا تھا، اس نظام سے ہٹ کے اللہ نے اس قدرت کو استعمال کیا۔ اور اسی طریقے سے آیت نمبر جو تیسری آیت ہے سورہ آل عمران کی 59 نمبر آیت، اس میں بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ ان مثل عیسی عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی حضرت آدم جیسی ہے کہ حضرت آدم کو بھی بن باپ کے پیدا کیا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو بھی بن باپ کے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اسے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تو یہ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، بہت ساری آیات ہمارے سامنے ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ اسباب کے سلسلے کو بنانے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، وہ چاہے تو انہی اسباب کے ذریعے سے پیدا کرے، وہ چاہے تو ان اسباب کے بغیر کسی بھی چیز سے پیدا کر دے۔ تو یہ قرآن مجید کے کچھ دلائل ہیں، اور اسی کی آپ مثال اپنے سامنے آپ لے لیں کہ اگر آپ آگ میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں تو کیا آگ میں اگر آپ ہاتھ ڈالیں گے تو کیا آگ کے اندر یہ اللہ نے خصوصیت نہیں رکھی، یہ اللہ نے اس کے اندر سبب نہیں رکھا کہ وہ ہاتھ کو جلا دے گی؟ تو آپ کہیں گے بالکل ایسے ہی ہے۔
اللہ نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ لیکن اگر ہم حضرت ابراہیم کے قصے کو دیکھیں تو جب ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کو جلا دو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خطاب ہوتا ہے کہ قلنا یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، کہ ہم نے آگ سے کہا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی بن جاؤ حضرت ابراہیم کے لیے، تو اب وہ آگ کیا ہوگی؟ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسباب کے اوپر بھی قدرت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ تو آگ جب تک جلا رہی تھی تو وہ اللہ کی قدرت کے ماتحت تھی، اللہ کے ارادے کے ماتحت تھی، لیکن جیسے ہی اللہ کا ارادہ بدلا، اللہ نے یہ چاہا کہ وہ آگ نہ جلائے، تو آگ نے جلانا چھوڑ دیا۔ تو یہاں سے یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، مخلوقات سے ہٹ کے جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے اندر جو ایک سسٹم ہے کہ وہ کسی چیز کو جنم دیتی ہیں، کوئی چیز اس سے بنتی ہے، اس کے اندر یہ جو نظام ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہ تب تک وہ نظام چلتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے اس کو روک دے تو پھر یہ نظام نہیں چل پاتا۔ یہاں تک یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ بس جتنے بھی کائنات کے اندر کام انجام پا رہے ہیں، جو بھی افعال اور عمل ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے جو قدرت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہاں سے ایک نئی بحث جنم لیتی ہے کہ جو مخلوق برے کام کر رہی ہے، جیسے شیطان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، بہت سارے انسان کرپشن کر رہے ہیں، کسی کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی قدرت کے ماتحت ہو رہا ہے اور اللہ نے ارادہ کیا ہے تو یہ کام کر رہے ہیں، اگر اللہ ارادہ نہ کرتا تو یہ کام وہ نہ کرتے، تو اس کا پھر مطلب کیا ہوگا کہ ان برے کاموں کو ہم منسوب کریں گے اللہ کی طرف، کہ اللہ ہی برے کام پھر کر رہا ہے گویا کہ۔ تو جب کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام برے کاموں سے پاک و منزہ ہے، تو لہٰذا پھر توحید افعالی کا جو آپ نے تصور پیش کیا، یہ انسان کے برے کاموں کے ساتھ کیسے جڑتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہم کیا رکھیں گے آپ کے سامنے کہ کسی بھی کام کی دو جہات ہوتی ہیں، دو طرح سے آپ کسی بھی کام کو دیکھتے ہیں۔ ایک کام کو آپ دیکھتے ہیں اس کی وجود کے جہت سے کہ یہ کام کس طاقت سے وجود میں آیا ہے، تو جب آپ اس جہت سے دیکھتے ہیں تو آپ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس کوئی اپنی طاقت تھوڑی ہے، یا شیطان کے پاس کوئی اپنی طاقت تھوڑی ہے، بلکہ یہ طاقت تو اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اس فعل کا جو وجود آ رہا ہے، وجود وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کی وجہ سے وہ وجود آ رہا ہے۔ اور دوسری جو اینگل ہوتا ہے اور جو زاویہ ہوتا ہے، وہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس فعل کی نسبت کس کی طرف ہم دیں، تو یہ جہت یہ بتاتی ہے کہ جو فعل کی نسبت ہے وہ فاعل کی طرف ہوتی ہے، کہ جو اسے کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو برے کام کی نسبت اس کی طرف ہوگی، ہم برے کام کی نسبت اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے دھوکہ اس اپنی چالاکی اور عقل کو استعمال کر کے دیا کہ جو اللہ نے اسے دی تھی، ہاں اس نے برا استعمال کیا، لیکن جب اس نے دھوکہ دیا تو اب دھوکہ دینے والا اللہ کی ذات نہیں ہوگی، بلکہ دھوکہ دینے والا یہ انسان خود ہوگا، اور اس نے اللہ کی دی ہوئی قدرت کو ناجائز طور پہ استعمال کیا، غلط طور پہ استعمال کیا۔ تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ توحید افعالی تو ہے کہ اللہ کی طاقت اور قدرت کو اس نے استعمال کیا ہے، اس نے غلط کام اللہ کی قدرت سے کیا ہے، اس نے اگر کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو وہ اللہ کے ارادے اور اذن سے پہنچایا ہے، اللہ نے اسے نہیں روکا، اللہ نے اسے پرمیشن دی، اللہ چاہتا تو اس کے ہاتھ کو روک لیتا، اس کی عقل کو اس کام کے خیال سے روک دیتا، اس کے ذہن میں وہ بات ہی نہ آتی کہ اس نے کسی کو دھوکہ دینا ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کا ایسا نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اسے نہیں روکنا چاہا، اللہ نے اسے تکوینی طور پہ، فزیکلی طور پہ اس بات کی پرمیشن دے لی کہ تمہارے جسم کو نہیں روکا جائے گا، ہاں ہم نے تمہیں بتا دیا کہ یہ کام نہ کرو، اگر کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی، لیکن جسمانی طور پہ، فزیکلی طور پہ تمہیں نہیں روکا جائے گا۔ تو یہاں سے یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جتنے بھی کام انجام پاتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ اللہ کے اذن اور ارادے سے انجام پاتے ہیں۔ تو یہاں سے پھر بحث شروع ہوتی ہے کہ پھر اللہ کے اذن کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اذن کی دو قسمیں ہیں، ایک کو اذن تکوینی کہا جاتا ہے اور ایک کو اذن تشریعی کہا جاتا ہے۔ اذن تکوینی کیا مطلب ہے جس سے ہم بے اذن اللہ کہتے ہیں؟ اذن تکوینی کا مطلب کیا ہے کہ عدم مانع کا نہ ہونا، رکاوٹ نہ ڈالنا، کسی چیز کے اندر جو علیت ہے، تاثیر ہے، اس کی تاثیر کو ختم نہ کرنا۔ جو اللہ نے ایک تکوینی نظام بنایا ہے، تلوار کا کام کاٹنا ہے،
انسان کا جو عقل اور ذہن دیا ہے یہ الٹا بھی سوچ سکتا ہے، سیدھا بھی سوچ سکتا ہے، تو اس کے اندر جو ایک تاثیر ہے، ایک صلاحیت ہے، اس کے اثر کو نہیں روکے گا۔ تو اس کسی چیز کے اثر کو نہ روکنا، کسی چیز کے اندر جو علیت اور ایک جو اللہ نے نظام بنایا ہے، صلاحیت بنائی ہے، اس کو نہ روکنا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا اذن کہتے ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تیز دار چھری مومن کا گلا بھی کاٹے گی۔ اب تیز دار چھری اگر کافر کے گلے پہ چلتی ہے تو کافر کا گلا بھی کاٹے گی۔ جو گولی اور بم دھماکہ اور بم کے ٹکڑے ہیں، یہ جیسے مومن کے سینے پہ اثر کرتے ہیں اور اس کے جسم کو تباہ کر دیتے ہیں، اسی طرح سے یہی گولی اور بم کے ٹکڑے ایک جو کافر اور سرکش انسان ہے اس کے جسم کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کوئی ایسا تکوینی جانبدارانہ نظام نہیں بنا رکھا کہ اگر یہ چھری اور تلوار چلائیں گے تو امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ نہیں چلے گی، اور اگر یہ کسی سرکش اور باغی کی گردن پہ چلائیں گے تو پھر چل پڑے گی۔ نہیں، اللہ نے ایسا نظام نہیں رکھا۔ اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اذن تکوینی اللہ نے دے رکھا ہے۔ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس کے اندر جتنے بھی اسباب ہیں وہ اپنا ایفیکٹس اور اثر دکھا رہے ہیں، اللہ نے ان کو روکا نہیں ہے اور ان کے اثر کو باقی رکھا ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر اللہ نے اذن دے رکھا ہے، اگر اللہ چاہے تو انہیں روک دے، ان کے اثر کو ختم کر دے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کے اثر کو ختم کر دیا تھا، لیکن اللہ یہاں پہ ایسا نہیں کرتا۔ اس کو اذن تکوینی کہتے ہیں۔ لیکن اسی تکوینی اذن کے ساتھ ساتھ اللہ کا اذن تشریع نہیں ہوتا۔ پھر اذن تشریع کیا ہوتا ہے؟ اذن تشریع اللہ کا امر و نہی ہے، اللہ کا حکم دینا، اللہ کا کسی کام سے روک دینا۔ تو تلوار کے اندر، چھری کے اندر، گولی کے اندر، بم کے ٹکڑوں کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ انسانی جسم کو تباہ کر دیں، لیکن اللہ نے یہ حکم نہیں دے رکھا کہ تم یہ گولی ایک مومن کے، ایک بے گناہ انسان کے جسم کے اوپر چلاؤ۔ اللہ نے اس سے منع کر رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا کہ اذن تشریع نہیں ہے لیکن اذن تکوینی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ جو خنجر چلا، اس خنجر کے چلنے کے اندر جو تکوینی ایک صلاحیت تھی کہ وہ گلا کاٹے گا، شمر کے ہاتھ کے اندر جو ایک تکوینی صلاحیت تھی کہ وہ چلے گا اور گلا کاٹے گا، اللہ نے اس سے نہیں روکا۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا اذن یہاں پہ تھا، اذن تکوینی تھا، فزیکلی طور پر اللہ نے نہیں روکا۔ اور اللہ نے روکا ہے لیکن تشریعی طور پہ روکا ہے۔ تشریع یعنی نہیں کر دی، منع کر دیا کہ یہ تم نہیں کرو گے، لیکن اس کے بعد انسان کو اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ پھر اسے عذاب بھی شدید دے گا، شدید اللہ عذاب دے گا۔ تو لہٰذا یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے پہنچتا ہے، اور قرآن مجید نے اس بات کی طرف واضح طور پہ ہمیں متوجہ کیا۔ سورہ آل عمران کی 166 نمبر آیت دیکھیے کہ جب مسلمانوں کو جنگ میں شکست ہوئی اور بہت سارے لوگ شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، کہ تمہیں دو فریقوں کے درمیان جب جمع ہوئے تھے اور جنگ ہوئی تھی اور تمہیں جو مصیبت پہنچی تھی وہ اللہ کے اذن سے تھی۔ یعنی اذن کیا مطلب؟ اللہ کے تکوینی اذن سے تھی، کیونکہ اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے کہ اگر تمہارے اندر وہ قوت اور وہ جوش اور جذبہ نہیں رہا لڑنے کا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کی تلوار کند نہیں ہو جائے گی، وہ تمہاری گردن کو کاٹ ڈالے گی، تمہیں شکست سے دو چار کر دے گی۔ اسی طریقے سے دوسری آیت کی طرف ہم چلتے ہیں، سورہ البقرہ کی 102 نمبر آیت، اس میں بھی یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے ان فرشتوں سے جادو سیکھ لیتے تھے، یتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، لیکن اس جادو کا غلط استعمال کرتے تھے اور ایک حرام کام کرتے تھے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ اور پھر قرآن نے کیا فرمایا کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ وہ اس جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن کی وجہ سے، کہ اللہ نے اس جادو کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی تھی، ان بندوں کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی تھی کہ اگر وہ اس کا غلط استعمال کریں گے تو بھی اللہ کا اذن ہوگا۔ یہاں اذن سے کیا مراد ہے؟ تکوینی اذن، یعنی اللہ اس کی تاثیر کو ختم نہیں کرے گا، اس کی تاثیر کو اللہ باقی رکھے گا۔ تو لہذا اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام سے احادیث بھی ہمارے سامنے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی یہ حدیث آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول سے آپ نے نقل فرمائی،
اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ من زعم ان اللہ یأمر بالسوء والفحشاء فقد کذب علی اللہ، کہ جو یہ عقیدہ رکھے، یہ سوچے کہ اللہ نے برائی کا حکم دے دیا ہے، یہ جو لوگ برے کام کر رہے ہیں، یہ جو ابلیس شیطان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ظالم مومنوں کو مار رہے ہیں، بے گناہوں کو مار رہے ہیں، تو اللہ نے اس کا امر دیا، اللہ نے خود اس کی اجازت دی۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ بھی اللہ نے اس کا حکم دے رکھا ہے گویا کہ، تو امام فرمایا کہ فقط کذب علی اللہ، اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، اللہ نے اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا۔ یہاں پہ امام کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی تشریعی امر تشریعی، اذن تشریعی اللہ کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ بِغَيْرِ مَشِیَّةِ اللَّهِ، اور جو یہ سوچے ہے کہ یہ جو خیر اور شر، اچھائی اور برائی ہو رہی ہے، لوگوں کو اگر بچایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے، یا کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، وہ یہ سوچے کہ یہ دونوں کام اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر ہو رہے ہیں، یعنی اللہ ارادہ کر رہا ہے کہ یہ کام نہ ہو، پھر بھی یہ ہو رہے ہیں، اللہ کی مشیت ہے نہیں، اللہ چاہتی نہیں ہے کہ یہ کام ہو، پھر بھی یہ ہو رہے ہیں۔ تو اگر کوئی اس طرح سے سوچتا ہے کہ یہ اللہ کی مشیت کے بغیر ہو رہے ہیں، تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ فقد اخرج اللہ من سلطانہ، تو اس نے کیا کیا کہ اللہ کو اس کی سلطنت اور قدرت سے نکال دیا، یعنی اب اللہ کا ارادہ ہی نہیں چل رہا۔ اس ارادے سے کیا مراد ہے؟ تکوینی ارادہ، کہ فزیکلی طور پہ اللہ روکنا چاہ رہا ہے مگر وہ نہیں روک پا رہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ایک سلطنت اور بادشاہت ہے، اور اللہ اپنی سلطنت اور بادشاہت سے نکل گیا، یعنی اب اس کی کوئی لوگوں کے اوپر سلطنت اور بادشاہت رہی نہیں ہے۔ وَمَنْ زَعَمَ، اور جو یہ سوچنے لگ جائے کہ ان المعاصی بغیر قوت اللہ، کہ یہ جو لوگ برے کام کر رہے ہیں، جو معصیت ہے، چاہے شیطان معصیت کر رہے ہیں، لوگ برے کام کر رہے ہیں، یہ بغیر قوت اللہ کی قوت کے بغیر کر رہے ہیں، اللہ نے قوت نہیں دی، پھر بھی پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے قوت لے لی، اس کے بغیر یہ کام کر رہے ہیں، تو فقط کذب علی اللہ، تو اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے لگ جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ۔ تو الکافی کی یہ حدیث ہے، اسی طرح کے بہت ساری حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو یہاں سے ہمارے سامنے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ توحید افعالی کا یہ مطلب ہے کہ انسان چاہے اچھا کام کرے یا برا کام کرے، اس کی جو قدرت اور طاقت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اسے اذن تکوینی کہا جاتا ہے، بے اذن اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی مشیت کہا جاتا ہے، اللہ کا تکوینی ارادہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا تشریعی اذن نہیں ہوتا، اللہ اس کام سے روک رہا ہوتا ہے، منع کر رہا ہوتا ہے، لیکن فقط قانون کی حد تک، کہ قانونی حد تک اس نے قانون بنایا کہ یہ برا کام تم نہیں کرو گے، لیکن جسمانی طور پہ کسی کو اللہ نہیں روکتا۔ تو یہ توحید افعالی کا مفہوم ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کے جو ہماری گفتگو ہوگی وہ قضاء و قدر اور جبر و تفویض کے مسائل کے اوپر ہوگی، اور وہاں پہ مزید یہ توحید افعالی کا تصور آپ کے سامنے کھل کے آئے گا۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔